لائق تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام، بالخصوص حضور پیر طریقت سید سرکار شہزادہ غوث اعظم سید محمد شاہ نواز باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، عہد العزیز حضور سیدی سرکار سید فردوس باپو قادری الجیلانی مدد ظلہ علی والنورانی، بلبل باغ رسالت مداح رسول گلشن قادریت کے مہکتے ہوئے پھول حضور سیدی سرکار سید محمد اعظم میاں باپو قادری الجیلانی و دیگر برادران اسلام، خواتین اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار پورا مجمع بڑی توجہ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر، روشن ضمیر، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ ماہ ربیع النور شریف کے 9ویں جلسے میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں
اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ ایک ضروری وضاحت عرض کرتا ہوں، آج دوپہر میں دعوت کے دوران حضور سیدی سرکار سید محمد فردوس باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ نے مجھ غریب کو یاد دلایا، تو میری نظر اس وقت کتاب پر نہ رہی، اور میں نے ایک بات کہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اولاد جو ہوئی وہ حضرت ماں خدیجہ سے ہوئی، اور ایک ازواج میں سے میں نے نام لیا تھا حضرت جویریہ، تو اس کی جگہ پر ہے حضرت ماریہ قطبیہ۔ تو یہ آپ یاد رکھ لیں، نیکسٹ ٹائم ہم لوگ جب یہ ویڈیو بناتے ہیں تو ضرور اس میں بھی اس کی اصلاح کریں گے، تو آپ کے ذہن میں بھی یہ بات رہیں کہ دوسری ازواج میں سے جن سے اولاد ہوئی وہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ایک مرتبہ اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں امام نے بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اور کہتے ہیں یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اور کہتے ہیں یا الہی گورے تیراں کی جب آئے سخت رات، یا الہی گورے تیراں کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ اور کہتے ہیں یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ اور آگے عرض کرتے ہیں کہ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اور آخر میں کہتے ہیں یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگیں، یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ اور کہتے ہیں یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائیں، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائیں، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں چند باتیں ہیں جس موضوع پر عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، وہ ہے خوف الہی اور خشیت الہی۔
یعنی ایک انسان اپنے رب سے کیسا ڈرنا چاہیے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا۔ یہ قرآن عظیم کا ایک صاف اور ستھرا صریح پیغام ہے، جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں جتنے مومن ہیں اللہ رب العزت نے انہیں ڈرنے کا حکم دیا، اور وہاں یہ قید لگائی کہ جیسا ڈرنے کا حکم ہے ایسا ڈریں۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی استطاعت کا اظہار کیا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے تخفیف فرمائی اور ایک آیت اور نازل فرما کر بندوں کے فطرت کے تقاضوں کے مطابق یہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حتی الوسعت، تم سے جتنی استطاعت بن سکے اتنا اپنے رب سے ڈرو۔ اب اس وقت پوری دنیا لیول پہ کوئی کسی کو سوال نہ کریں کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس میں معاملہ یہ اسلام اور کفر تک کی میٹر چلی جاتی ہے، تو یہ باتیں بندوں کو کہنی نہیں چاہیے اور کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن خود کے بارے میں یہ لاگو ضرور کرنا چاہیے کہ خود سوچیں کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، اور جتنا بندہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دے گا آٹومیٹک، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اب اس کا کان، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا دل، اس کے دماغ، یہ جو بھی کام کریں گے وہ وہی کریں گے جس میں اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہمارا کوئی فعل، ہمارا کوئی جسم کا عضو جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو سراسر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو ہمیں پھر اپنے دل کو چیک کرنا چاہیے کہ اس میں کہیں خوف خدا کم تو نہیں ہو گیا۔ اور یہ احساس ہر اس مومن بندے کے دل میں رکھا ہوا ہے، اللہ جس کو جب توفیق دیتا ہے اس کی آنکھ کھول دیتا ہے، اور بندہ حقیقی معنوں میں اللہ کے خوف سے بہرہ بر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے صوفیاء نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ جب آدمی اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لے اور وہ اللہ سے ڈرنے لگے تو ہر قسم کے گناہ اور برائی سے وہ دور رہنے لگتا ہے۔ اب کائنات کی جتنی برائیاں ہیں آپ دیکھ لیں، اب اس سے ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اللہ کے خوف کی کمی ضرور محسوس ہو رہی ہے۔ اب اس کو لاگو کرنا چاہیے، خود اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اب اس کا انعام جو ملتا ہے، تو قرآن عظیم نے اس خوف کا انعام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے تو فرمایا اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہے۔ تو یہ انعام ہے خشیت الہی اور خوف الہی کا۔ تو اب یہ بندہ اس آیت کے ضمن میں اپنے آپ کو شوق دلائیں کہ اگر میں اللہ سے ڈرتا رہا اور ہر گناہ سے بچتے ہوئے فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے جنتیں 2 عطا فرمائے گا۔ یہ بندے کا احساس ہونا چاہیے۔ اب یہ کلچر یہ ہے، پرفتن دور میں ہم اور آپ گزر بسر کر رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ گناہوں نے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے دل پر ڈیرا ڈال دیا، ہمارے ہاتھوں پر ڈیرا ڈال دیا، ہمارے کانوں پر ڈیرا ڈال دیا، ہماری آنکھوں پر ڈیرا ڈال دیا، ہماری زبان پر ڈیرا ڈال دیا، ہمارے پیروں پر ڈیرا ڈال دیا کہ آج سراپا انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کہیں نہ کہیں وہ بندہ گناہوں سے ضرور کنیکٹڈ ہوتا ہے۔
ایک زمانہ وہ تھا، آپ خود ہی جواب دیں گے اس کا. میں آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گناہوں کا میں اظہار کروا رہا ہوں، ہرگز نہیں، اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں. ایک جنرلی طور پر ہم اور آپ جس چیز کو جانتے ہیں نا تو اس کا اظہار ہونا چاہیے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ایسا ہو رہا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ بندہ پکچر دیکھنے کسی ٹاکیز میں جانا چاہتا ہے تو وہ چھپ چھپ کر جاتا تھا. یہ بات حقیقت ہے. یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ بندہ اس لیے چھپتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ یہ بھی پکچر دیکھتا ہے. یہ بات ایک زمانے تک رہی اور اس کے بعد بے حیائی نے ہماری آنکھوں پر ایسا ڈیرا ڈالا کہ اب کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. آج ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ ممی پپا بھائی بہن بھابھی بھوجائی یہ سارے لوگ بچے بچیاں ایک ہی ساتھ میں بیٹھے ہیں اور سامنے 30 انچ کا مطلب لگا ہوا ہے اور سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. بعض لوگ زیادہ حساس ہوتے تو وہ اپنے روم میں جا کے موبائل دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک چیز ہمارے پاس وہ تھی جو ایک دوسرے کا احساس دلاتے ہوئے بھی ڈراتی تھی اور اس احساس میں بندے کبھی یہ کام نہ کرتے تھے. آج بڑی تیزی کے ساتھ دنیا نے پلٹا دیا اور مومن ہو کر مسلمان ہو کر بندہ آج یہ کام سر عام کر رہا ہے. اسی طرح آپ جتنے بھی گناہ دیکھ لیں تو پتہ یہ چلا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گوشہ ہمارا خوف الہی سے خالی ہے، اس لیے یہ سارے کام سرزد ہوتے ہیں. ایگزامپل، آج آپ مجھے دیکھ لیں، میں ہوں، میرا واٹس ایپ اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو آدمی جیسے ہاتھ میں لے گا تو میں سے کہوں رہنے دو نا بھائی، ایسا ہوتا ہے نا، ایک احساس ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے. میں نے اپنے موبائل میں مطلب لاک نہیں رکھا. بعض لوگ لاک رکھتے ہیں، کیوں؟ لوگ دیکھ نہ لیں، صرف اتنا خوف ہے کہ یہ بندے کو پتا چل جائے گا تو کیا ہوگا بس. اور ایسے ہی کاموں کی وجہ سے بعض لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کے درمیان کوئی بدنامی نہ ہو جائے اس لیے بھی یہ پہلو برتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ احساس جب آپ کو ستانے لگے نا تو آپ فوری طور پر کہ کوئی کو پتا چل جائے گا اور میری بدنامی ہو جائے گی، آپ ڈریے نہیں، اس لیے کہ ابھی تک کسی کو پتا نہیں چلنے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ستاریت کا پردہ رکھا ہوا ہے، یعنی اس نے تمہارے عیب کو چھپایا ہوا ہے. ابھی اتنا خوف زدہ ہو کر معاذ اللہ رب العالمین کہ لوگوں کی بدنامی کی ڈر کی وجہ سے موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو تو یہ نہ کرے، بلکہ وہاں تازہ وضو کرے، 2 رکعت پڑھے اور سجدے میں چلا جائے، اللہ سے معافی مانگے. اللہ قادر مطلق ہے کہ جب وہ بچانا چاہتا ہے تو ہزاروں کے درمیان بھی جرم ہو گیا ہو تب بھی اللہ ستاریت کا پردہ رکھ دیتا ہے اور اسے بھی بچا کر محفوظ رکھ لیتا ہے. اس کو تھوڑا سیدھا کیجئے، یہ میری طرح بولنے لگا پھر ہے نا. ماشاءاللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ کیسے چھپا لیتا ہے اس کو میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں. اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے دیں تو موسیٰ علیہ السلام 70,000 امتیوں کے ساتھ موجود ہیں، 1-2 نہیں، 70,000 کا مجمع ہے اور دعا کر رہے ہیں مولا بارش برسا. حکم آیا موسیٰ ایک بندہ ہے جو 40 سال سے گناہ کر کے میری رحمت کا مقابلہ کر رہا ہے، یعنی میری غیرت کو چیلنج کر رہا ہے. تو کہا مولا کرنا کیا ہے؟ کہا بس اس کو مجمع سے نکال دو، بارش برسا دیتا ہوں. اب جیسے یہ سنانا تو عرض کیا مولا اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں سے کون نکلے گا اپنی بے عزتی کروانے کے لیے؟ کہا موسیٰ اعلان کرو، آپ کا کام ہے اعلان کرنا، نکلے نہیں نکلے اس کی مرضی پر ہے. آپ نے اعلان کیا اور جیسے ہی اعلان کیا نا تو ایک سرسری طور پر لوگوں کی نگاہوں میں مطلب بے چینی ہو گئی کہ یہ کون بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے بارش روک دی گئی ہو. اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور جس بندے کے تعلق سے یہ حکم ہوا نا کہ اس کو نکالو، اس سے پتا تھا کہ میں 40 سال کا گنہگار ہوں. بس اس نے دل ہی دل میں اپنے رب کو منانا شروع کر دیا. وہیں اسی مجمع میں اور وہیں بیٹھے بیٹھے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا آج بچا لے.
یعنی نکلنے کا تو حکم آ گیا ہے، لیکن آج لاج رکھ لے 40 سال سے صرف تو ہی جانتا تھا، یہاں سے نکلوں گا تو یہ 70,000 جان جائیں گے کہ میں تیرا مجرم ہوں، آج بارش برسا دے میری لاج رکھ لے، زندگی میں کبھی گناہ نہ کروں گا۔ یہ ستاریت کا پردہ دیکھیے۔ اسی وقت ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے اس بندے کی لاج رکھ لی، اور لاج یہ رکھی کہ ابھی اس کی دعا مطلب ختم ہوئی اور اللہ نے وہیں برسات کر دی۔ اب یہ واقعہ میرے خیال سے میں جہاں جہاں بھی یہ خشیت الہی کے مواقع ہوتے ہیں نا بیان کرنے کے، تو وہیں بیان کرتا ہوں، لیکن آپ کو ایک پیغام عرض کرتا ہوں۔ 40 سال کا گنہگار ہے، توبہ کی طرف بڑھا، اللہ کا خوف دل میں داخل ہوا، معذرت چاہ لی، کہا مولا بس بچا لے، آج بے عزتی نہ ہو۔ 70,000 کے مجمع میں اسے بچا کر رکھ لیا۔ ایک تو پیغام یہ ملا، اور بارش اس کے کہنے کے مطابق، یہاں پیغمبر نے دعا کر دی ہے، لیکن رب کہتا ہے جب وہ نکلے گا تو دعا کروں گا، یہ بارش برساؤں گا۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں کہ کوئی نکلے، اس کے بعد پھر دعا کریں گے تو رب بارش برسائے گا۔ کوئی نکلا نہیں تھا، بارش برستی دیکھی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا ابھی تک تو کوئی نکلا تو نہیں ہے۔ تو کہا موسیٰ جس کے لیے بارش روک کے رکھی تھی نا، کہا ہاں، کہا اسی کے کہنے پر برسا دی ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے، رب کی رحمت کا اندازہ لگ رہا ہے کہ وہ رب چاہے نا تو 70,000 کے مجمع میں بھی بچا سکتا ہے۔ ہاں یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہیں بچا لیں۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عرض اور پیشکش کی، وہ عرض یہ تھی، کہا مولا جب یہ اسی کی وجہ سے برسایا بھی ہے تو کم از کم مجھے تو بتا دے کہ وہ ہے کون کہ جس کے کہنے پر تو بارش برسا بھی دیتا ہے۔ یعنی 40 سال اس کے گناہوں کی وجہ سے روک رکھتا ہے اور اس کے کہنے پر برسا دیتا ہے۔ اور ستاریت کا پردہ سنیے، فرمایا موسیٰ جب وہ مجھے گناہ کر کے میری رحمت کو چیلنج کرتا تھا، جب وہ میری بارگاہ کا مجرم تھا، تب بھی میں نے ستاریت کا پردہ اٹھنے نہیں دیا، تو آج تو اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے۔ اب میں کیسے اس کے پردے فاش کروں اور لوگوں کے درمیان بتاؤں کہ یہ بندہ ہے؟ تو یہ حدیث پاک کے مفہوم سے پتہ چل گیا کہ اللہ جب چاہتا ہے تو وہ بچاتا ہے، وہ ستاریت کا پردہ ڈالتا ہے اور اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ بات میں نے اس طور پر عرض کی کہ جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آ جائے اچانک، تو آپ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے معذرت چاہیں، معافی چاہیں، مغفرت اور بخشش چاہیں۔ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، اور وہ ستار ہے، وہ یقیناً معاف بھی فرماتا ہے اور اس کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ ایک دوسری روایت جو بڑی مشہور ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک بندہ سامنے سے آ رہا ہے، بغل میں شراب کی بوتل ہے، اور جیسے ہی فاروق اعظم نے دیکھ لیا نا تو روکا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب روب اور دبدبہ بھی ویسا تھا، تو روکنے کے ساتھ ارشاد فرمایا، کہا بھائی ادھر آ، قریب کیا، کہا بغل میں کیا ہے؟ اب وہ بیچارہ لرز گیا تھا، پہلے سے دیکھتے ہی لرز گیا تھا فاروق اعظم کو۔ تو اسی وقت فاروق اعظم نے کہا نا کہ اس میں کیا ہے، وہیں کھڑے کھڑے وہ رب سے کہتا ہے مولا آج عمر کی نگاہ میں بچا لے، بغل میں ہے بوتل شراب کی، رب سے کہہ رہا ہے، کہا مولا آج عمر سے بچا لے، آئندہ کبھی شراب نہ پیوں گا، بس ابھی اتنا کہا۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم نے کہا اس میں کیا ہے؟ اب وہ بندہ کا اعتماد دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں عرضی کرنے کے بعد، یعنی رب سے بات کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، رب کی خشیت داخل ہو گئی نا، تو کہتا ہے مولا آج بچا لے، آج کے بعد کبھی نہ پیوں گا۔
رب نے کرشمہ اسی وقت دکھا دیا. عمر نے پوچھا نا کہ اس میں کیا ہے, تو برجستہ بلا جھجک کہتا ہے عمر دودھ کی بوتل ہے. لے جا رہا تھا شراب, کہہ دیا کہا دودھ کی بوتل ہے. تو فاروق اعظم کو تعجب ہوا, آپ نے ارشاد فرمایا کیا کوئی دودھ کی بوتل بھی چھپا کے لے جاتا, نکال باہر. اب جیسے نکال کے دیا تو سامنے تھی دودھ کی بوتل. فاروق اعظم کو تعجب ہوا اور فوراً مسجد گئے, رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر عرضی پیش کی اور عرضی کر کے رب سے کہا مولا یہ معاملہ تو ہی بہتر جانتا ہے, میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے, لیکن آج رنگے ہاتھوں میرے ہاتھ لگ گیا تھا, لیکن آج اس شراب کو دودھ میں کیسے بدل دیا. قدرت کا جواب سنیے, ارشاد فرمایا عمر جب وہ جرم کرتا تھا نا تو میں نے بچا کر چھپا کر رکھا تھا, آج جب تیرے معاملے میں وہ فسانے کے بعد تیرا درہ پڑنے والا ہے تو اس نے مجھ سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا مولا بچا لے, تو میں نے اسی وقت اپنی قدرت سے شراب کو دودھ کی شکل میں تبدیل فرما دیا. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنی زندگی کے احوال دیکھتے دیکھتے جب کئی بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں تب رجوع کرتے ہیں, لیکن رجوع کرنے کے بعد جب وہ ہمارا جرم چھپا دیا جاتا ہے, معاف بھی کر دیا جاتا ہے, اور ہم نے جو عہد کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ درود شریف اور پڑھوا لیتا ہوں, ایک مرتبہ درود شریف اور پڑھیں. اللہم صلی علی, جی تھوڑے تھوڑے آپ لوگ قریب قریب آ جائیں, بیچ میں جگہ خالی ہوں تو اس کو سیٹ کر لیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ رب العزت نے اس بندے کی بھی حفاظت فرمائی. یہ میں نے 2 باتیں عرض کر دی. اب ہر بندے کو یہ چاہیے کہ ہماری جب آزمائش ہوتی ہے, ہم کسی معاملے میں پھنس جاتے ہیں اور اس کے بعد رجوع بھی کرتے ہیں, اللہ سے ڈرنے کا عہد اور اقرار بھی کرتے ہیں, لیکن چند روز ہوتے ہیں نا تو وہ چیز ہمیں بھلا دی جاتی ہے. یعنی جس معاملے میں اور جس پوزیشن میں ہمیں پھنسایا گیا تھا اور آزمایا گیا تھا وہ معاملہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں. اس لیے بار بار انسانوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف کے حوالے سے اپنے آپ پہ اوپر یہ طاری کریں اور احساس دلائیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جب وہ قدم اٹھائے گا نا تو پھر وہ غفلت کی طرف نہیں جائے گا, بلکہ ہر قدم اسے یہ احساس دلائے گا کہ تو کہیں بھی رہے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ ضرور دیکھ رہا ہے. اور یہ آزمائش ہوتی ہے. ایک استاد تھے, ایک شاگرد جو عموماً بالعموم ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اساتذہ کے خاص طلبہ بھی ہوتے ہیں جو ان کے کام کاج کے لیے مخصوص ہوتے ہیں, تو وہ بڑے چہیتے بھی ہوتے ہیں ان کے. تو بعض شاگردوں میں ایک دوسرے کو حسد ہوا اور انہوں نے جو خاص شاگرد تھا نا اس پر اعتراضات اور حسد کی بوچھار کر دی. اور جب یہ معاملات ہوئے نا تو استاد نے ایک بار کہا کہ آپ اس سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا نہیں کوئی حسد نہیں ہے, ہمیں کیا حسد ہے. تو کہا تم چیک کرنا چاہتے ہو کہ یہ میرے قریب اتنا کیوں ہے؟ تو اس استاد نے سمجھاتے ہوئے سب کو ایک ایک چیز دی, یعنی پھل دیا اور چھری دی, یا اپنی زبان میں کہہ لیں کہ مرغا یا مرغی دی, اور کہا کہ اس جانور کو کاٹ کے لے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. یعنی ایگزام لیا, سب گئے اپنے اپنے انداز میں جو بھی پھل یا مرغا وغیرہ دیا تھا کاٹ کے لے آئے. یہ جو قریب تھا نا وہ کاٹ کے نہیں لایا, زندہ لایا. تو ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ آج یہ استاد کی نگاہ سے گر جائے گا, کیونکہ حکم نہیں مانا نا. سب نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے تو وہیں کاٹا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, یہ تو نہیں کاٹ کے لایا, اس کا مطلب ابھی استاد کی نگاہ سے گرے گا. یہ طلبہ کا ذہن تھا. استاد نے سب سے پوچھا تو نے کہاں کاٹا, کہاں وہاں, کہاں کاٹا وہاں, وہاں وہاں, کہا کوئی نہیں دیکھتا تھا. تو سب نے اپنے اعتبار سے یہ کہا کہ کوئی نہیں دیکھتا تھا. جب اس شاگرد سے پوچھا نا کہ تو نے کاٹا کیوں نہیں, تو کہا جہاں بھی گیا ہوں نا ایک دل میں خیال آتا تھا اور وہ یہ تھا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ ضرور دیکھ رہا ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں ذبح کرنا, تو میں نے یہ کام نہیں کیا. استاد نے کہا یہ اس کی فہم و فراست ہے اور علم و حکمت میں جو اس کی مہارت ہے نا, اس وجہ سے میں نے اس کو قریب کیا ہوا ہے کہ اس کے احساسات یہ ہے جو علم تقاضا کرتا ہے. پتہ یہ چلا ایک زمانے میں ہمارے اساتذہ بھی اپنے بچوں سے یوں امتحان لے کر لوگوں کو یہ خشیت الہی اور خوف الہی کی طرف وارد کرتے تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں, حضور کی مکمل زندگی اگر آپ نماز کی حالت میں بھی دیکھیں
قرآن کی تلاوت کی حالت میں دیکھیں، غاروں کی حالت میں دیکھیں، سفر میں دیکھیں، حضر میں دیکھیں، گھر میں دیکھیں، باہر دیکھیں، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خوف ہر وقت طاری رہتا ہو۔ اس لیے حضور کا فرمان عالی شان ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لیتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ یعنی حضور وہ چیزیں جانتے ہیں جو اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا ہے، اور صحابہ سے یہ کہا کہ آپ یہ نہیں جانتے اس لیے ہنستے ہو، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لیتے نا تو پھر کبھی ہنستے نہیں، روتے ہی رہتے۔ ایک صحابی رسول نے ایک بار عرض کیا تھا، یا رسول اللہ جب ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں نا تو آخرت کی یاد آتی ہے، قبر کی یاد آتی ہے، موت میں نزا کی تکلیف یاد آتی ہے، حساب کتاب یاد آتا ہے، جہنم کا عذاب یاد آتا ہے، ساری چیزیں یاد آ جاتی ہے، لیکن جب اپنی فیملی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ساری چیزیں بھلا دی جاتی ہے، جیسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز بتائی نہیں گئی، دلوں پر سے وہ باتیں نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میرے صحابی اگر ہر وقت تم پر یہ کیفیت طاری رہے تو فرشتے تمہاری مجلسوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ یعنی یہ چیز ہمیشہ کے لیے طاری رکھنے کا یہ احساس دلایا۔ آج ہماری اور آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں اللہ دیکھ رہا نہیں یہ بھول جاتے ہیں۔ ہم دوستوں میں ہوتے ہیں تو بھی بھول جاتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں تو بھی بھول جاتے ہیں، اچھے کام میں ہوتے ہیں تو بھی بھول جاتے ہیں، برے کاموں میں ہوتے ہیں تو بھی بھول جاتے ہیں۔ انسان ہے، بھولتا ہے، لیکن جب یاد آ جائے نا تو پھر اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ایسا رجوع کرنا چاہیے کہ پھر اس کی قدرت کو پیار آ جائیں، تمام گناہ تو معاف کر دیں، ان گناہوں کا نعم البدل وہ رب کریم نیکیوں سے عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ اپنے معزز بندوں میں شامل کر کے اس بندوں کو ولی کامل تک بنا دیتا ہے۔ لیکن کوئی رجوع کرنے والا ہونا چاہیے۔ حضور نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ایک جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کا جسم کسی گناہ کی وجہ سے کانپ جائے، یعنی کوئی خوف دل میں داخل ہو جائے گناہ کے بعد، تو فرمایا کہ خوف خدا کی وجہ سے جب وہ کانپنے لگتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے ہی جڑتے ہیں جیسے درخت کے ہلانے سے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ یعنی کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور پھر وہ لرزنے لگا، ڈر گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی فطرت انسانی ہے کہ گناہ ہوگا، غلطی ہوگی، خطا ہوگی، لغزش ہوگی۔ اب یہ آپ کو میں حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بات عرض کر دوں جس سے آپ کو یہ احساس ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں خطائے اجتہادی میں وہ دانہ تناول کیا، بس، یعنی اس کو غلطی بھی نہیں کہتے، اس کو گناہ بھی نہیں کہتے، بلکہ اسے خطائے اجتہادی کہتے ہیں، جس کو ہم اور آپ عام زبان میں سمجھنے کے لیے لغزش کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام سے واقع ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے فیصلے کے مطابق انہیں جو زمین کا خلیفہ بنانا تھا حکمت کے تحت زمین پر اتار دیا۔ وہاں صرف ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی ہے، لیکن احساس کتنا ہوا کہ جنت سے جب زمین پر بھیجانا تو قرب خداوندی کا وہ بعد جو ہے نا بڑا، یعنی بیچ کا فاصلہ اتنا ہوا نا، تو فراق ہجر الہی میں کم از کم پہلے 100 سال تک صرف آدم علیہ السلام روتے رہے، دوسرے 100 سال تک صرف اور صرف اپنا سر یہ ندامت کی وجہ سے خالی ایسے نیچے کیے رہے، کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اور 100 سال تک استغفار کرتے رہے۔ کون؟ اللہ کے پیغمبر معصوم حضرت آدم علیہ السلام۔ 300 سال جو ہم بیان کرتے ہیں نا، یہ 300 سال 100 سال میں لوگوں نے یوں بانٹا ہے کہ 100 سال یہ 300 سال جب مکمل ہوئے تو قدرت کا فیصلہ آیا، اور اس میں بھی رب نے حضرت جبریل کے ذریعے حضور کا میلاد اور حضور کی یاد بتا دی جو ان کے دل میں القاء کی گئی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 350 سال کے بعد کہا، مولا اس محبوب کے صدقے میں معاف کر دے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ بس یہ کہا، رب نے ان کے اس لغزش پیغمبرانوں کو معاف کیا، اور بشارت یہ دی، آدم
آج اگر پوری ذریت کے لیے مغفرت اور معافی مانگ لیتے تو آج تمہیں معاف کر دیتا اور تمہاری اولاد کو بھی معاف کر دیتا۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا مولا یہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے معاف کر دیا؟ تو اللہ رب العزت نے پھر حضور کا میلاد پڑھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا آدم آپ کو بھی جو میں نے پیدا کیا نا تو یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کی وجہ سے پیدا کیا ہے، یعنی حضور کے صدقے میں پیدا کیا۔ اور اس کے بعد پوری ایک تفصیل رب العزت نے پوری کائنات کی پیدائش کا مقصد بتایا۔ پتہ یہ چلا توبہ جب کرو، اللہ کا خوف طاری ہو تو رسول اللہ کا وسیلہ پیش کرو، رسول اللہ کی اہل بیت کا وسیلہ پیش کرو، اولیاء اللہ کا وسیلہ پیش کرو۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے کوئی بات منوانی ہو تو فرمایا میرا نام لے کر مانگو، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے ہمارے اسلاف نے کی، اور خاص کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا۔ دوسری جگہ پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ سے کن کو نکالا جائے گا، یعنی جو بندے دوزخ میں چلے جائیں گے تو پھر کن کو نکالا جائے گا، اس کا تبصرہ کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا ان میں سے ان مومن کو نکالا جائے گا جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ دوزخ سے میں ان اشخاص کو نکال لوں گا جس نے ایک دن مجھے یاد کیا یا میرے خوف کی وجہ سے کبھی وہ مجھ سے ڈرا۔ یعنی ایک دن کے معاملے میں فرمایا صرف ایک دن بھی ایسا گزر گیا تو فرمایا میں اس سے بھی اس عمل کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ ایک بار ڈرنا۔ اپنے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، ہارون رشید، ان کی اہلیہ زبیدہ، دونوں کی آپس میں بڑی محبتیں ہیں۔ ایک دن تکرار ہوئی اور تکرار کے دوران زبیدہ کی زبان سے نکل گیا کہ تو جہنمی ہے، اور جیسے یہ جملہ نکلا تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق۔ اب یہ دونوں ہو گئے الگ۔ اب تمام علماء مشائخ جتنے بڑے بڑے اس زمانے کے لوگ تھے ان سب کو مجمع میں جمع کیا اور فرمایا میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو اور اگر بیوی جہنمی شوہر کو کہہ دے اور وہ شوہر یوں کہہ دے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے، تو یہ طلاق واقع ہوگی کہ نہیں؟ جب یہ میٹر تمام علماء فقہاء مفتیان نظام کی بارگاہ میں گئی نا تو اس وقت سب کے سب اپنے اپنے نظریات پیش کرنے لگے اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا بادشاہ سلامت، یہ فیصلہ تو صرف اللہ فرما سکتا ہے، یعنی یہ فیصلہ بندوں کے حق میں نہیں ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، یہ کسی ایک ذات کے لیے پرسنل کسی کے لیے کہا نہیں جا سکتا، اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب یہ کہا نا تو بادشاہ ہارون رشید کو بھی غم ہوا کہ اب یہ مسئلے کا اگر حل نہیں ملتا تو یہ زندگی کاٹنا بڑا مشکل ہے۔ تو اسی درمیان اس میں ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر تقریباً 4 سال کے قریب ہے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں بادشاہ سلامت، یہ جو جواب کے لیے منع کر رہے ہیں نا، کہا ہاں، کہا اگر آپ اجازت دے تو اس کا جواب میں دے دوں۔ یعنی اس زمانے کے 4 سال کے بچے بھی علماء کی مجلس میں بیٹھ کر اپنا تعارف یوں کراتے، کہا یہ جواب میں دے سکتا ہوں۔ جب سنا نا تو سب چہرہ دیکھنے لگے، بچے کو قریب کیا، بادشاہ نے کہا بیٹے بتاؤ وہ مسئلہ ہے کیا، اس کا جواب کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اس وقت انہوں نے کہا بادشاہ، کہا تیرا ہی تو قانون ہے۔ کہا جو سائل ہوتا ہے نا وہ نیچے کھڑا رہتا ہے، اور جو بادشاہ یعنی جو جواب دینے والا ہوتا ہے، جو مرضی پوری کرنے والا ہوتا ہے وہ کرسی پر ہوتا ہے۔ کہا ہاں۔ کاش تو بادشاہ نہیں سائل ہے، نیچے آ جا اور مجھے اوپر بٹھا دے۔ وہ بچہ اوپر بیٹھا اور تاج بھی لے لیا، کہا یہ تاج سائلوں کے سر پر اچھا نہیں لگتا، لیا خود پہنا، بیٹھ گیا آرام سے اور بیٹھ کر کہا پوچھ سوال۔ بادشاہ نے سوال پوچھا اور جیسے وہ سوال کرنا تھا یارو تو بچہ مسکرا کر کہتا ہے، کہا بادشاہ، کہا اس کا جواب مجھے نہیں آتا۔ تو کہا جب تجھے نہیں آتا تو بیٹھا کیوں ہے؟ تو کہا اس کا جواب تو خود دے گا، یعنی آپ خود دیں گے۔ بادشاہ سے کہا آپ خود دیں گے۔ کہا میں اگر جانتا ہوتا تو آپ کو بٹھاتا تھوڑی۔ تو کہا سنو، میرا ایک سوال کا جواب آپ دے دیں، آپ کو خود ہی یاد آ جائے گا اور آپ کا خود جواب بن جائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا آپ اپنی پچھلی زندگی دہرائیے، یعنی آپ جب سے بادشاہ بنے نا تب سے لے کر ابھی تک، کہا اس میں کرنا کیا ہے؟
کہا زندگی کے پچھلے لمحات میں ایک لمحہ ایسا دکھا دیجئے کہ جس میں آپ گناہ کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، اللہ کا خوف دل میں بسا اور اسی وقت خوف الہی نے آپ کو گناہ کرنے سے روک دیا ہو، یعنی ایسا کوئی مرحلہ زندگی میں گزرا ہو وہ آپ بتا دیں۔ بس اتنا سنا، سنتے ہی بادشاہ آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا، اور سوچتے 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 کافی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور کہا بچے ہاں ایک مرحلہ ایسا ہے، میں رعایا کو دیکھنے نکلا، ایک دروازے پر ایک خاتون کو دیکھا، اور جیسی نفس نے مجھ پر غلبہ کیا اور میں اس سے قریب ہوا تو میرے دل میں ضمیر جو تھا نا وہ بیدار ہوا، اور اس نے جھنجھوڑ کر کہا ہارون رشید اگرچہ تو بادشاہ ہے، فی الوقت تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تیرا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، لیکن قیامت کے روز مالک الملک وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ تجھ سے بھی حساب لے گا۔ یعنی یہ ذہن میں آیا، میں اسی وقت دور ہوا اور میں فوراً باہر نکل گیا اور اللہ کی بارگاہ میں نے رجوع کر کے توبہ کر لی۔ بس وہ ایک مرحلہ ایسا گزرا کہ اللہ کے خوف سے اور قیامت کے خوف سے میں واپس پلٹ آیا۔ اسی وقت وہ بچہ کہتا ہے جا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ اب علماء جتنے بیٹھے تھے وہ غور و فکر کرنے لگے کہ یہ بچے نے یہ دلیل کہاں سے پالی، یعنی قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ایسا کون سا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اس نے طلاق نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کو وہ پسے پردہ یوں کہہ رہے کہ تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب یہ کہاں سے مطلب انہوں نے طے کر لیا؟ مجمع سے اندر اترے نا تو لوگوں نے پوچھا، کہا بچے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ فوری طور پر ارشاد فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا؟ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے آپ کو نفس کی خواہش سے بچاتے ہوئے وہ ڈر جائیں اور اپنے آپ کو روک لے گناہوں سے، تو اللہ اسے دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ کہاں؟ ہاں کہا جو رب نے کہا ہے یہ ہارون رشید نے تو کیا تھا، یعنی یہ ڈر تو گیا تھا، اس سے پتہ یہ چلا رب کا وعدہ ہے کہ اسے 2 جنت ملے گی، اس لیے میں نے یہ فیصلہ یہ کیا کہ جب وہ جنت ہی جائے گا تو پھر جہنمی ہوگا نہیں، تو اس لیے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ یہ اس زمانے کے قوم کے بچے بھی یہ خوف خدا پر یہ آیتیں جانتے تھے۔ آج ہمارے پاس خوف خدا میں کوئی آیت میرے خیال سے کسی کو یاد نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ کیا یاد ہوتی معلوم ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ جو اولیاء اللہ کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جس کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی حزن و ملال نہیں ہوتا، اس کے سوا ہمیں کوئی اللہ کے خوف کے حوالے سے کچھ یاد نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے، میں اس کو منع نہیں کرتا، لیکن قرآن میں یہ ہے کہ جس کو اللہ نے حقیقی علم دیا ہے وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا مطلب یہ ذہن میں حالات ایسے بنے ہوئے ہیں اور لوگ اپنی آنکھوں سے کبھی کبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جس کی بنیاد پر یہ نکل جاتا ہے کہ مولانا جی نے انتی دو جگ بھراوانی ہے۔ یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ عالم دین مطلب جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہید، سخی اور عالم کو سب سے پہلے پوچھے گا، اور اس عالم کو صرف ریاکاری کی وجہ سے اللہ اسے فرشتوں کے ذریعے اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا، حدیث میں ہے۔ لیکن جو مخلص لوگ رہے ہوں گے تو پھر اللہ انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہے گا ابھی رکو، اکیلے جنت میں نہ جانا، بلکہ بہت سارے وہ لوگ جن کو میں نے جہنمی بنا دیا ہے کم از کم اس کی سفارش کرو، تمہاری سفارش کی وجہ سے تمہارے ساتھ جنت میں بھیجوں گا۔ یعنی ایسے بھی لوگ ہوں گے، لیکن حالات کے تقاضے کے مطابق اگر کوئی یہ ذہن میں ہے کہ جس کے پاس نالج نہیں ہوتا وہ بھی ڈرتا ہے، علم والا نہیں ڈرتا، یہ قرآن کی اس آیت کی مخالفت میں ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کو ہمیں اور آپ کو محتاط رہنا چاہیے، اور علم حقیقت میں ہے ہی اسی چیز کا نام کہ اگر وہ مل جائے تو آٹومیٹک اللہ اس کے دل میں خشیت پیدا کر دیتا ہے، اور اگر وہ علم نہ ملے اور وہ علم ملے جو مردود الشہادہ شیطان کو ملا تھا تو پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے جیسے اشرف علی تھانوی کا نام آپ سنتے ہیں، یہ قاسم نانوتوی کا نام سنتے ہیں، یہ بھی علم کے گھر رکھتے تھے نا، لیکن علم کام نہیں دیا، وہابی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، یعنی بہک گئے، علم بچا نہ سکا۔ پتہ یہ چلا جہاں علم کام کرنا بند کر دیتا ہے وہاں کہیں بڑے لوگوں کا ادب کام آتا ہے اور ان کے ایمان کا تحفظ فرما لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو باور کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ اللہ کا خوف کیسے داخل ہوگا۔ میں چند بڑے لوگوں کی مثال پیش کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ ایک بہت بڑی شخصیت ہے دنیا میں جس سے حضرت سیدنا
امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دیتے ہیں. آپ پر اتنا خوف طاری رہتا تھا کہ ایک مرتبہ باغ میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے ساتھیوں کے ساتھ, تو ایک چڑیا نے مطلب آواز لگائی اور جیسے وہ پرندہ مطلب بولا تو وہیں سکتے میں حضرت صدیق اکبر اور ایک آہ بھری اور آہ بھر کر اس مطلب چڑیا سے کہا کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا. یعنی یہ خوف ہے, یہ خشیت ہے. تو صحابہ نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا ان کا حساب نہیں ہوگا اور ابو بکر کا حساب ہوگا. یعنی یہ خود کی عاجزی ہے. حالانکہ حضور نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے, اتنی بڑی منزل پر فائز ہے, لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں. یعنی نیکوکار ہونے کے باوجود بھی ڈرتے رہنا یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے. ایک مرتبہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پر اتنا باقاعدہ خوف طاری رہتا تھا کہ مختصر گفتگو فرماتے, کبھی زیادہ باتیں نہیں کرتے لوگوں سے, ایک دم چپ رہتے. اور خاص کر کے حضور کے ادب کی لحاظ سے آپ اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لیتے اور فرماتے تھے کم بولنے میں بڑی عافیت ہے, یہ فرماتے تھے. اور صدیق اکبر کے وصال کے بعد جب لوگوں نے پوچھا نا کہ ابو بکر اپنی زبان کا زیادہ خیال کرتے تھے, آپ یہ تو بتاؤ کہ تمہاری زبان کی خاموشی نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ ارشاد فرمایا وہ بولنے پر جو نفع ہے وہ تو الگ ہے, لیکن پہلی بار جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی تھی, اللہ نے اسی کلمے کی وجہ سے ہی مجھے بخش دیا. یعنی یہ کلمے کی فضیلت بھی بیان کی اور اس کے ساتھ زبان کو بولنے سے روکے رکھنے کے سارے معاملات بھی پیش فرمائے. پتہ یہ چلا یہ بڑے لوگ ہو کر بھی خاموش رہنا پسند کرتے تھے. آج ہم اور آپ دیکھ لیں, ہم اچھا بولتے ہیں تو اچھی بات ہے, ورنہ اگر فحش کلامی سے اگر ہم کام لیتے ہوں یا خالی فالتو باتیں کرتے ہو تو اللہ کے لیے اللہ سے ڈریے, اللہ کا خوف پیدا کیجئے. اس لیے کہ جتنا آپ بولتے ہیں نا یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہوتا ہے. اب آپ کیا بول رہے ہیں وہ آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ آپ جتنا بول رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں. فرشتے لکھنے سے تھکنے والی ذات نہیں ہے, وہ معصوم ہے, اللہ کا جو حکم ہے وہ کریں گے. لیکن آپ سے عرض کرتا ہوں وہ فرشتے نامہ اعمال قیامت کے دن پڑھیں گے نہیں. وہ چوپڑا جو نامہ اعمال ہوگا, رجسٹر, وہ اللہ ہمیں اپنے ہاتھوں میں دے دے گا اور فرمائے گا بندے آج تیرے حساب کے لیے تو ہی کافی ہے, تو ہی اپنا نامہ اعمال پڑھ. اب مجھے بتاؤ دنیا میں جو اتنی باتیں کی ہوگی وہ سب لکھی ہوگی اس میں, اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. اب جتنی دیر آپ پڑھتے رہیں گے اتنی دیر آپ کو وہیں کھڑا بھی رہنا پڑے گا. اب وہاں تو مطلب یہ نہیں کہ وہاں گدا بچھا ہوا ہے, وہاں یہ مخمل بچھا ہوا ہے, یہ تو تانبے کی زمین ہے, پسینے سے لطافت ہوگی اور باقاعدہ جہنم کے شعلے گردش کر رہے ہوں گے اور سورج اپنی شعاؤں کو بکھیر رہا ہوگا. یعنی ایسی حالت میں زیادہ بولنے والے لوگوں کے لیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے, اللہ کا خوف پیدا کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچائیے. دوسری شخصیت حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم, ایک دن ایک تن کا ہاتھ میں لیا, یعنی گھاس کا ٹکڑا جس کو اپنی بھاشا میں کہتے ہیں ذرہ, مطلب وہ تن کا ہاتھ میں لیا اور ایسے فرمانے لگے. فرمایا کاش عمر بن خطاب ایک تن کا ہوتا, یعنی یہ جملہ کہا. اور فرمایا کاش میں کوئی قابل ذکر نہ ہوتا. اور فرماتے ہیں کاش مجھے میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا. یعنی اس طرح اللہ کے خوف والے جملے, خشیت بھرے جملے یہ ارشاد فرماتے. اور آپ اس قدر روتے تھے, حالانکہ اتنی بڑی ذات والا صفات ہو کر بھی فضائل محرم میں سن چکے ہیں. میں فضیلت پر بات نہیں کرتا, خشیت پر بات کرتا ہوں کہ وہ رات میں آ کر باقاعدہ اپنے پیروں پر ایسے کوڑے مارتے تھے اور کہتے تھے عمر آج تجھے لوگ امیر المؤمنین کہہ رہا ہے, غرور نہ کرنا, یعنی اپنے آپ کو مطلب زیادہ خیال نہ کر لینا. اور فرماتے تھے آج بتا صبح سے لے کر شام تک تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے. اور عید کے دنوں میں بھی لوگ ملنے آتے نا تو روتے روتے مطلب وہ زمین بھگا دیتے, اور لوگ کہتے کہ حضور آج عید کا دن ہے. تو فرماتے عید تو ان کے لیے ہیں جن کی اللہ نے نیکیاں قبول فرما لی ہے. یہ عمر بن خطاب ہے. تیسری شخصیت امیر المؤمنین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ نے فرمائی ہے.
وہ سیدنا عثمان غنی کسی قبر پر پہنچ جاتے نا تو لوگ بتاتے ہیں کہ اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ان کی داڑھی اور داڑھی سے گرنے والے قطرات سے ان کے وہاں جس پر وہ بیٹھے ہوتے وہ زمین گیلی نہیں ہو جاتی. اتنا روتے، سب چلے جاتے، وہیں بیٹھے رہتے. لوگ جب بعد میں پوچھتے ہیں نا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں قبر پر، تو ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، کہا میں نے سنا ہے رسول اللہ سے کہ آخرت کی پہلی منزل میں سے یہ قبر ہے، اگر بندہ اس میں کامیاب ہو گیا تو آنے والی منزل کامیابی کی طرف مطلب اس کو ویلکم کرے گی، اور اگر یہ نہیں ہوا تو فرمایا اگر پہلی منزل میں پھنس گیا تو وہ آخر تک پھنستا رہے گا. یہ حضرت عثمان غنی ہے. مولا کائنات حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کبھی کبھی میرا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے جاتے ہیں اور وہاں ایسے اپنے ہاتھ سے ایسے اپنی ریش مبارک سے پکڑتے ہیں اور قبر والوں سے کہتے ہیں، اے قبر والوں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اندر سے آواز آتی، کہا علی المرتضیٰ یہ تو بتائیں کہ ہمارے بعد جو لوگ بچے ہیں ان کا کیا حال ہے، یعنی ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے. مولا کائنات ان کے گھر والوں کی حالت بیان کرتے اور قبرستان والے سنتے، اور اس کے بعد قبرستان والے اپنی حالت بیان کرتے، مولا کائنات سنتے. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ اس وقت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ذات والا صفات بھی روتے روتے ہچکیاں بن جاتی، یہاں تک کہ رات بچ جاتی، صبح کی اذان کی آواز آتی. میں عرض کرتا کہ حضور صبح ہو گئی ہے، جلدی فجر کی نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے، تب جا کے وہ قبرستان سے واپس آتے. یہ بڑے لوگ ہیں. حضرت امام زین العابدین کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، امام حسن پاک کو اٹھا کر دیکھ لیں، مولا امام حسین کو دیکھ لیں، حضرت ماں خاتون جنت کو دیکھ لیں. یہ بڑے لوگ تھے جن کے صدقے میں اللہ لاکھوں کو، کروڑوں کو، اربوں خربوں کو معاف کر دے گا، لیکن وہ وضو کرتے ہوتے نا تو لال چہرہ ہو جاتا اور ایسے ایسے کانپنے لگتے. لوگ پوچھتے تھے آپ اتنے بڑے لوگ ہو کر کانپتے ہیں؟ تو فرماتے تجھے پتہ نہیں کن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. یعنی یہ رب کا خوف ہے. نیکوکار ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے دلوں سے جو چیزیں نکال دی گئی ہے نا، اللہ کے لیے اس کو واپس لائیے. اور جو بندہ حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف پیدا کر لینا، تو میں نے ابھی ایک بات عرض کی ابھی بادشاہ ہارون رشید والی، کہ بندہ حقیقت میں خوف خدا اپنا لینا تو اللہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ اسے بخشنے کے لیے تیار ہے، اور اعلیٰ درجات جو اللہ جنت میں عطا فرمائے گا. رسول اللہ نے فرمایا اگر کبھی اللہ کے خوف سے ایک بھی آنسو کا قطرہ اتنا نکل آیا کہ صرف تمہارے آنکھ کی ایک پلک کا ایک بال بھی اگر بھگ گیا، تو فرمایا قیامت کے دن اس بندے کے معاملے میں جب جہنم میں جانے کا حکم ہوگا نا، تو یہ بال سفارش کرے گا. کہا مولا تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق میں نے سنا تھا کہ جو بندہ تیرے خوف سے روئے اس کی بال کا ایک آنکھ کا بال یعنی پلک کا ایک بال اگر بھگ جائے تو مولا تو اسے معاف کر دیتا ہے. تو کم از کم جب اس کا جہنم کا حکم ہو ہی چکا تو کم از کم مجھے اس کی آنکھ سے نکال دیتا کہ میں تو جہنم میں نہ جلوں. اللہ تعالیٰ اس بال کی سفارش کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یعنی پھر اعلان ہوگا، میدان محشر میں اعلان ہوگا، کہا یہ بندہ صرف اپنے آنکھ کے ایک پلک کے بال کی سفارش کی وجہ سے جنت جا رہا ہے. جب اس حد تک اللہ اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو فیسیلیٹی دی ہے تو ہم اپنا احتساب کریں، خود غور کریں. میں آپ کو احساس دلانے کے لیے حاضر ہوں، تنقید کے لیے نہیں. سب سے اولین ترین ہم اپنی تنہائی پر غور کریں گے. جب بھی موبائل لے کر بیٹھو نا، کوشش کرو اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اس سے بچاؤ. اس لیے کہ آج ہمارے ہاتھوں سے جو عبادتیں نکل گئی، عبادت کی لذت نکل گئی، قرآن کی تلاوت کی لذت نکل گئی، تقریروں کا جو احساسات نکل گیا، یعنی جتنے بھی معاملات ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کہیں نہ کہیں غلطیاں کر رہی ہے. اور یہ ایک غلطی کرتی ہے نا تو اس کی سزا کتنی ملتی معلوم ہے؟ حضرت جنید بغدادی، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت امام محمد غزالی جیسے لوگ، حضرت داتا گنج بخش جیسے لوگ، انہوں نے اپنے اقوالوں میں یہ باتیں لکھی ہے کہ جب بندہ کوئی ایسی غلطی کر لے جو آنکھ سے ہوتی ہے تو فرمایا کہ اللہ 40 دن تک اس سے قرآن کی تلاوت کا شرف چھین لیتا ہے، نماز کی لذت چھین لیتا ہے، اور دعائیں 40 روز تک اس کی مسترد کر دیتا ہے. آج ہم اور آپ غور کر لیں،
تھوڑا سا احساس کریں. یہ تو میں نے آنکھوں کے معاملات بتائے. دوسری زبان. صبح جب ہوتی ہے نا تو یہ تمام اعضاء یہ زبان سے کہتے ہیں تو خاموش رہنا تو تیری وجہ سے ہم بھی بچا لیے جائیں گے. تو یہ احساس کریں. ہاتھوں کے معاملات آپ دیکھیں, ہم نے اور آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ ہماری انگلیوں کے یہ پور بھی کبھی گناہ کریں گے. یہ انگلیوں کے پور جو ہے نا وہ بھی کبھی گناہ کریں گے. آج جتنی ٹائپنگ ہوتی کس سے ہوتی ہے؟ پوروں سے ہی ہوتی ہے. پتہ یہ چلا اس میں بھی اگر ٹائپنگ میں بھی کوئی گناہ کا کام ہو گیا نا تو قیامت کے دن یہ خود ہی گواہی دیں گے. اس لیے اپنے آپ کو یہ احساس دلائیں, پیروں کو احساس دلائیں. آنکھوں کے معاملات میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی حرام کردہ اللہ نے جو حرام کی ہے اس میں سے کوئی چیز اگر کسی نے دیکھی تو فرمایا اللہ اس کی آنکھوں میں جہنم کی گرم کی ہوئی سلائیاں پھیرے گا. اب یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا, لیکن یہ حدیث میں ہے. اللہ ہم سب پر اور ہمارے حال پر رحم فرمائے. لیکن یہ خشیت الہی کے لیے رسول اللہ نے اس کو بیان کیا ہے اور صحابہ کو ڈرایا, اور باقاعدہ صحابہ نے ہم تک یہ باتیں پہنچائی. اسی میں سے امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک حکایت اور نقل کر دی ہے, میں اسی پر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. کہ ایک بندہ تھا, اس سے غلط فہمی ہوئی اور اس نے ایک خاتون کا پیچھا کیا اور وہ سفر کرتے کرتے اس قافلے میں جا کر مل گیا. اور جیسے وہ دونوں تنہا ہوئے نا تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ ابھی وہ اس قدم کو مطلب کر گزرتا, یعنی وہ قدم بڑھا لیتا, اتنے میں وہ عورت جو ہے نا وہ کانپنے لگی. اور اس نے پوچھا, کہا قافلے کو آپ نے دیکھ لیا کہ سب سو رہے ہیں؟ کہا ہاں. تو اس عورت نے کانپتے ہوئے کہا سب تو سو گئے ہیں, ایک سوال اور کروں. کہا کیا؟ کہا کیا ہمارا رب بھی کبھی سوتا ہے؟ بس یہ احساس دلایا اس نے. کہاں؟ جنگل و بیابان میں. اس قوم کی بیٹی نے صرف اتنا کہا کیا ہمارا رب بھی سوتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, وہ تو حی ہے, قیوم ہے, اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ سوتا نہیں, اونگتا نہیں, وہ تو ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے. بس اتنا سنانا. تو اس خاتون نے کہا مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے دیکھتے ہوئے میں کوئی غلط کام کر بیٹھوں. بس یہ اس کے جملے پورے ہوئے. وہ مرد جو تھا نا اس کے دل میں بھی اللہ نے خشیت داخل کر دی اور وہاں سے تائب ہوا, واپس چلا آیا. اور اس کے بعد جب اسی بندے کا انتقال ہوا, امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا گزر رہی ہے؟ تو کہا میں نے اللہ کے خوف سے وہ جو جنگل میں ایک گناہ چھوڑ دیا تھا نا, اللہ نے اسی کی وجہ سے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے. گناہ چھوڑنے کی وجہ سے مجھے اللہ نے اسے بچا تو لیا, لیکن اس کے سینے میں اللہ نے جنت عطا کر دی ہے. یہ ایک گناہ چھوڑنے پر اللہ یہ انعام دیتا ہے. اگر ہم اور آپ بھی کوشش کریں, ہم لوگ تو کس کو گناہ سمجھتے معلوم ہے؟ کوئی قتل کرنا کہیں تو یہ گناہ, دارو پی لے یہ گناہ, زنا یہ گناہ. بے شک یہ کبیرہ گناہ ہے, لیکن آپ کبیرہ گناہ کی لسٹ اٹھا کر دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کم و بیش ہمارے بزرگوں نے 70 یعنی 70 کے قریب بڑے گناہ شمار کروائے ہیں. کسی نے 7 کہیں, کسی نے 9 کہیں, اور کسی نے 70. اب بزرگوں سے پاک سے پوچھا گیا نا کہ یہ 7, 9 اور 70 اس میں مطلب تفاوت کیا ہوگا؟ تو آپ نے بہت ہی بہترین توضیح فرمائی, ارشاد فرمایا, کہا گناہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, اگر یہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہونا تو اسے چھوڑ ہی دینا چاہیے. یعنی یہ کہہ کر اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دی اور اللہ کا خوف دلایا. اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور واقعہ لکھا ہے جو ہمیں اور آپ کو درس عبرت کے لیے انہوں نے یہ باتیں بتائی. حالانکہ یہ ہے تصوف کی باتیں, مجھے آپ کے سامنے کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ لوگ تو وہ ہیں کہ بس زوردار نعرہ ہونا چاہیے, زوردار سبحان اللہ ہونا چاہیے, ہمیں کوئی ڈرا دے نا تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہمارے لیے اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے, اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں کی. امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, تاجر تھا, اور وہ اتنا بڑا تاجر تھا کہ مطلب اس کی بات مت پوچھئے. بڑے بڑے لوگ اس کے دروازے پر آ کر مطلب مال سامان لے جاتے اور اس کی ضروریات وہ پوری کرتا, اور بڑے بڑے قرضے لوگ اسی سے لے کر جاتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط پڑا. اب اسی میں سب لوگ جاتے تھے, تو اس میں ایک بیچاری قوم کی بیٹی بھی گئی اور اس کے چند بچے ہیں بھوک اور پیاس سے بلک رہے تھے. اس تاجر سے جا کر کہا, اب جیسے اس نے اپنی عرضی رکھی, کہا مجھے کوئی چیز دے دیں. تو اس کمزور دل کے اس بندے نے اس خاتون کو غلط کام کی طرف ابھارنے کے لیے ایک پیغام دیا. جیسے یہ کہا نا تو اس خاتون نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتی, واپس ہو گئی.
2 بار آئی، 3 بار ایسے اس نے آمد و رفت کی، تیسری بار اپنے بیٹوں کی بھوک برداشت نہ ہونے کی وجہ سے، دیکھ نہ سکنے کی وجہ سے وہ بیچاری راضی بر رضا ہو گئی کہ ٹھیک ہے جو تو چاہتا ہے. بس ابھی وہ اس امر میں پڑھتے اس سے پہلے اللہ نے اس غریب خاتون کے دل پر خشیت الہی کا نزول فرمایا اور وہ ایسے ایسے لرز گئی. تاجر نے پوچھا ڈرتے کس سے ہو؟ پورا گاؤں میرا محتاج ہے، میں سب کو بانٹتا ہوں، مجھے میرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اب کس سے ڈر رہی ہے؟ اس نے کہا لوگوں سے نہیں، اللہ سے ڈر رہی ہوں. بس اس غریب جس کے پاس کھانا نہیں ہے نا، وہ اللہ سے ڈر رہی ہے. آج ہم اور آپ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر اللہ سے نہیں ڈر رہے نا تو کہیں ہم اللہ کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہے ہیں. یعنی پہلے کی قوموں کی بیٹیوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی گناہ کی طرف کوئی بڑھانے کی دعوت دیتا تو وہ رک کر کہتی تھی تو بھی اللہ سے ڈر، میں تو اللہ سے ڈر رہی ہوں. آج ہم اور آپ ڈر نہیں رہے ہیں، اس لیے پوری دنیا بے خوفی کی شکار ہو چکی ہے. اس نے جیسے یہ جملہ کہا نا تو جیسے ایسا لگتا ہو کہ اس عورت نے تقریر نہیں کی، خالی بس اتنا کہا، اپنی بات بتائی، کہا میری کیفیت یہ ہے کہ تنگ دست ضرور ہوں لیکن اللہ کا خوف جو ہے نا وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہتا ہے، میں اس سے ڈر رہی ہوں. بس اتنا سنا، اس بندے کے دل پہ یہ بات اثر کر گئی. اس نے اللہ کے لیے کہا کہ بہن یہ سارا مال جو ہے نا یہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، تو لے جا اور عزت کے ساتھ جا اور یہ کام کرنا. کہا کیا؟ کہا میرے لیے دعا کرتے رہنا. وہ خاتون کو رخصت کیا اور جیسے وہ بندی رخصت ہوئی، اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی. یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کا بندہ رہا ہوگا، یعنی امتی رہا ہوگا، وہی نازل فرمائی. کہا موسیٰ فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس بندے کو میری طرف سے اسے سلام کہہ دو. اور فرمایا کہا اس سے کہنا کہ بندے اللہ نے تیرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس بندے کے پاس اور جیسے اس تاجر سے ملے نا تو اس نے بھی یہی سوچ لیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کسی کام سے آئے ہوں گے. اپنے آتے ہی ارشاد فرمایا، کہا ایک کام بتا. کہا کیا؟ کہا یہ بتا کہ آج کے دن تو نے، یعنی کل رات اور آج کے دن میں تو نے کون سا ایسا نیک کام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا جو مرحلہ گزرا تھا نا اس نے صاف صاف اقرار کر لیا. کہ حضور ایک گناہ میں پڑھنے جا رہا تھا، بس ایک خاتون کے ایک جملے نے میرا دل بدل دیا اور اللہ کا خوف طاری ہوا، میں نے اللہ سے توبہ کر لی اور وہ گناہ سے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، میں نے وہ گناہ کیا نہیں ہے. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے اور فرمایا اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. آج ہم اور آپ دیکھ لیں بڑے بڑے گناہ، مثال کے طور پر جھوٹ عام ہے، گالی عام ہے، غیبت عام ہے، بغض عام ہے، کینہ عام ہے، چغلی عام ہے، شراب، سود، زنا، بڑے بڑے کبیرہ گناہ یہ آج ہماری بستی میں ہیں. ان 70 گناہوں کی معلومات کیجئے. اور ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ خالی سوال گوگل پہ ڈالو، ایک چیپٹر آتا ہے پورا لکھت، اب جس زبان میں چاہیں آپ کو پڑھنے مل جائے گا. تو ان گناہوں کو معلوم کیجئے کون سے گناہ جو بڑے ہیں اور اس سے بچنا اللہ نے ہم پر فرض فرمایا ہے. اور ان گناہوں سے اگر بچتے رہو گے تو فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ اپنی رحمت سے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے. یہ اس کی قدرت کے فیصلے ہیں جو اس نے فرما رکھے ہیں، لیکن بندہ خالی بس رجوع کر لے. ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہے، اس حوالے سے عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. دنیا اس سے حضرت حبیب اجمی کہتی ہے. یہ بہت بڑے کامل بزرگ ہیں، لیکن شروعات کا جو وقت بیتا نا ان کا، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے بندے جو ہیں وہ راجکوٹ میں تو عام ہے 10,000 دیو અને 2-3 મહિનામાં કાંક ઝાઝા કરીને લ્યો એવો કાંક ટકાવારી કાંક કહે છે کہ بس એટલામાં તું મને એટલા દી દીજે, એટલા મહિના તને 2 મહિના દીધા પૈસા. اب یہ جو آپ نفع اٹھا رہے ہیں نا اپنا پیسہ دے کر، آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھئے، یہ حرام ہے. یعنی آپ سود لے رہے ہیں. اور بعض تو ایسی مطلب اسکیمیں نکالی ہیں گورنمنٹ نے اور باقاعدہ لوگوں نے اپنے آپ میں کہ اس میں بھی سود پایا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو احساس نہیں ہے، اس لیے کھا پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں. کیونکہ ہر بندے کو دھوم چاہیے، ہر بندے کو اتنا بڑا موبائل چاہیے، ہر بندے کو 4 ویل چاہیے. اگر وہ حرام کی کمائی سے لے رہے ہیں
تو پھر اپنے آپ کو تیار رکھیے جہنم کے عذاب میں دلوانے کے لیے. اور اگر حلال کماؤ گے، اگر 100 بھی کما رہے ہو نا، اگر اس پہ بھی شکر کرتے رہو گے، اللہ تمہاری نسلوں کو کبھی کسی کا محتاج نہیں فرمائے گا. ورنہ اگر لاکھوں کما کر وہ غلط راستے سے کما رہے ہیں تو اللہ سے ڈریے، اپنے آپ کو بچائیے. یہ حبیب اجمی جو تھے نا، وہ جوانی کے دور میں سود کا بیپار کرتے تھے، یعنی پیسہ دیتے نفع مطلب لیتے تھے. اب یہ ابتدائی دور عرض کر رہا ہوں. اب چند روز ہوئے، ایک دن کسی کے یہاں بیاج لینے گئے پیسہ. اب جیسے وہ لینے گئے نا تو خاتون نے کہا کہ میرا شوہر نہیں ہے. اتنے میں تو گھر میں قدم رکھ دیا. کہا کہاں ہے؟ چھپے تو نہیں؟ کہا نہیں گھر میں ہے ہی نہیں. تو کہا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہا کھانا پکا رہی ہوں. کہا کیا آپ کھانے میں ہے؟ تو کہا کہ وہ اپنی زبان میں وہ اس زمانے کے جو جانور ذبح ہوتے تھے تو اس حساب سے اس کے سم تھے، یعنی کھری وغیرہ، یعنی اپنی زبان میں کہہ لیں پائے پک رہے تھے تو وہ پکا رہی تھی. تو وہی اٹھا لیا دیگچی، لے گئے گھر، اپنی بیوی کو دیا. کہا یہ پکاؤ، پکانے دے دیا. پھر کہا روٹی؟ تو کہا روٹی کے لیے تو اور پیسہ چاہیے. روٹی لینے کے لیے بھی کسی کے یہاں گئے جس کے پاس پیسہ باقی تھا، اس کے یہاں سے آٹا لے آئے. یہاں روٹی پکوانے کے لیے آٹا بھی دے دیا. اب یہ کھانا لاتے تھے، یعنی ویاج جو پیسہ ہوتا نا اس کے بدل میں یہ چیز لا کے گھر پہ پکاتے ہیں. اب ایک دن وہ پکا رہے ہیں، روٹیاں پک گئی، جیسے ہی سالن مطلب کھولا نا ان کے دسترخوان پر، تو قدرت کو ان کو راہ راست پر لانا تھا نا، تو سبب بنایا. اسی وقت انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ دیگچی سالن کی نہیں بلکہ وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی. اپنی بھاشا میں کہنا کہ جو ویاج کھاتو نہیں مانسو نا خون چوستو ہوئے، یہ حقیقت ہے. خون میں تبدیل ہو گیا وہ. اور جیسے آپ نے دیکھا، آپ کی بیوی نے دیکھا، تو اہلیہ نے ترغیب دلائی اور ان کو ڈانٹتے ہوئے مطلب عرض کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب تو آپ کو واپس پلٹ جانا چاہیے کہ آپ لوگوں کے اوپر یہ جو سود طاری کر رہے ہیں نا، اب آپ کو اس گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے. اب بیوی نے کہہ دیا ایک بار تو ظاہر سی بات ہے مرد احساس مند ہوتا ہے، بیوی کا جملہ اتنا جلدی مطلب وہ سہ نہیں پاتے تو سدھرنے کی کرتے ہیں. تو بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں اپنے شوہروں کو سدھارنا چاہتی ہیں تو کبھی کوئی بات ایسے عرض کریں جس کے ذریعے وہ پہلو نکل آئیں جو حبیب اجمی کے لیے پہلو نکلا. بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بھائیوں کو کبھی ایسا کہیں، اپنے والد کو کبھی ایسا کہیں، اس لیے کہ قوم کی بیٹیاں جب حساس مند ہوتی ہیں اور وہ کوئی جملہ کہتی ہے نا تو برکاتی کی ہزاروں تقریریں جو اثر نہیں کر سکتی وہ ہماری قوم کی بیٹی کی ایک زبان اثر کر لیتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے فطرتاً ہے. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں کہ بس وہ دل میں لگ گئی بات. سوچا چلو باہر نکلے، اور جیسے ہی باہر نکلیں تو بچوں نے دیکھتے ہوئے کیا کہا معلوم ہے؟ ہٹو ہٹو، حبیب اجمی آ رہا ہے. اور یہ اگر اس کا سایہ بھی پڑ جائے گا تو کہیں ہمارے اوپر بھی یہ چیزیں مطلب نہ غضب الہی نازل نہ ہو جائیں، لعنت نہ برسنے لگے. اس طرح کی باتیں بچوں نے کی گلی میں. اور احساس ہوا، رونے لگے دل ہی دل میں. کہا یہ بچوں کو بھی معلوم ہے کہ میں سود خور ہوں. اب یہ احساس نے اور تڑپایا. اب یہ تڑپ انہیں لے کر حضرت امام حسن بصری تک لے گئی. یعنی یہ احساس ہے. یہ تقریر جو کی جاتی ہے وہ صرف آپ کو ٹچنگ کرنے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ آپ کے دل پہ چھو جائے اور آپ رجوع کر لیں. وہ امام حسن بصری کی مجلس میں پہنچ گئے. امام حسن بصری تقریر کر رہے ہیں اور عجیب اتفاق کے خشیت الہی اور توبہ کے موضوع پر اور گناہوں کے معاف کروانے کے موضوع پر آپ کا مطلب یہ مضمون چل رہا ہے. اب اسی موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں. اتنے میں انہوں نے ہاتھ اونچا کر کے کہا کیا حبیب اجمی جیسا گنہگار ہو تو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے؟ بس حضرت امام حسن بصری نے وہیں سے فرمایا ہاں، اگر کوئی حبیب اجمی جیسا بھی بندہ گنہگار ہو وہ توبہ کر لے تو اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے. حبیب اجمی خود تھے وہیں تڑپ گئے. کہا اوہ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کے یہ توبہ کے لیے میری مثالیں پیش کی جا رہی ہے، یعنی اس حد تک میرے گناہ بڑھ چکے ہیں. مجمع جیسے ختم ہوا حبیب اجمی قریب ہوئے، قدموں میں گئے اور کہا حضور آپ نے جو مثال پیش کی ہے نا میں خود ہی حبیب اجمی ہوں، یعنی میں گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے سچی توبہ کروا دیں. آپ نے وہیں توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں نا قدرت کی نشانیاں دیکھیے. اللہ کتنا بڑا کریم ہے. اسی گلی سے گزرے جہاں وہ بچے پہلے کھیل رہے تھے سود خور جو کہہ رہے تھے، اب جب دیکھا نا تو کیا کہتے ہیں؟ کہا جلدی کرو حبیب اجمی سے ملاقات کر لو، ان کی ملاقات کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم پر بھی ہو سکتا ہے.
یہ کہہ کر وہ ملاقات کرتے ہیں، اتنے میں آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے اور آسمان کی طرف نظر کر کے کہتے ہیں مولا ابھی توبہ کیے ہوئے چند لمحے بھی نہیں ہوئے کہ تو نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دی ہے کہ میں نے تیری بارگاہ میں رجوع کر لیا ہے۔ یہ ایک زمانے تک اجمی تو تھے ہی، لیکن اللہ نے ایک زمانے تک انہیں عبادت و ریاضت کا موقع دیا اور وہ اس منصب پر فائز ہوئے کہ قدرت کی بارگاہ میں اتنی مقبولیت تھی کہ ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں امام حسن بصری ان کے یہاں پہنچ گئے، اب نماز پڑھا رہے تھے، تو امام حسن بصری جو کہ عربی ہے تو دل میں یہ خیال ہوا کہ اس اجمی کے حروف درست نہیں ہو گئے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اپنی الگ سے پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے الگ مغرب پڑھ لی، ابھی بھی اجمی کے بعد پھر ملاقات وغیرہ کی اور جو باتیں کرنی تھی وہ ہو گئی۔ امام حسن بصری کو جب مقام حضوری حاصل ہوا تو رب سے کہا مولا تیرا خاص قرب چاہنا ہو اور تیرے قرب کے جلوے چاہنے ہو تو کوئی ایسا موقع، تو کہا کل مغرب میں دیا تھا تجھے۔ یہ رتبے ہیں ان کے، یعنی توبہ کے بعد مقبولیت اور بلندی کا عالم یہ ہے کہ امام حسن بصری جیسے بندے سے کہا جا رہا ہے کل موقع دیا تھا، کہا مولا وہ موقع تھا کیا؟ کہا اگر میرے حبیب اجمی کے پیچھے مغرب پڑھ لیتے تو وہ جلوے نظر آ جاتے۔ یہ ہے تو کہا مولا ایسی بات کیوں ہے؟ تو کہا حسن لوگ زبانیں صاف کرتے ہیں، حبیب اجمی نے دل صاف کر کے رکھا ہے، یعنی یہ دل سیدھے ہو جاتے ہیں توبہ سے اور اللہ کے خوف سے۔ آپ سے بھی عرض گزار ہوں، میں نے بہت ساری حکایتیں پڑھ دی، بہت ساری حدیثوں کا مفہوم بیان کر دیا، اللہ کرے میری یہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں اور آپ کے دل کو چھو جائیں۔ اور آج سے کوشش کر لیں اپنے آپ کو جب بھی سلانے کا وقت ہو اور جب سو رہے ہو تو کم از کم 3 مرتبہ اتنا تو ضرور کہہ لیں، اللہ توفیق دے تو کہ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ بس یہ چیزیں بھی کبھی کبھی کہاں تک پہنچاتی ہے، جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 2 سجدوں کے درمیان، یعنی پہلا سجدہ کیا اور جیسے کھڑے ہوئے نا تو یہ سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان میں صرف اتنا کہہ لے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، تو اس کے لیے بھی بڑی بشارتیں داخل ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے تو ہے ہی، لیکن یہ عافینی جو جملہ ہے نا یعنی معاف کر دے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک روایت آپ نے سنی ہوگی، رمضان شریف میں آپ سنتے ہوں گے، حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا تھا کہ حضور اگر شب قدر نصیب ہو جائیں تو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو حضور نے ایک دعا سکھائی تھی، وہ دعا یہ تھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ حضور نے یہ دعا تعلیم کی کہ شب قدر مل جائے نا تو اس میں یہ پڑھنا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں شب معراج سے جو خزانے میں سے جو آیتیں دی نا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، آمن رسول سے پڑھ کر جب آپ آخری آیت پر پہنچیں گے نا تو اس میں بھی یہی ہے وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا یا وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا، یعنی یہ 3 الفاظ ہیں اور یہ جب بندہ بار بار دہراتا ہے نا اللہ اس پر بڑی رحمت نازل فرما دیتا ہے، اور وہ کتنا خوش ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ لیکن آپ کو میں نے عرض کر دی کہ رات میں جب بھی سوئیں کم از کم اتنا ضرور کہہ لیں اللہ معاف کر دے، اور اللہ بڑا کریم ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا لمحہ ہو جس میں وہ توبہ کی قبولیت کا وقت داخل ہو جائے اور آپ کی توبہ قبول کر لی جائے، اللہ آپ کو صبح میں ہی کوئی انقلابی زندگی عطا فرما دیں۔ توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اور خاص کر کے ماہ ربیع النور شریف ہے، حضور کا نام لے کر، حضور کے اہل بیت کا نام لے کر، حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر، آپ جن سے بھی مرید ہوں، آپ کے پیر سے آپ کو محبت ہے، آپ ان کا نام لیں، آپ جسے بھی چاہتے ہیں ان کا نام لیں، اس لیے کہ ان کے ناموں کی وجہ سے بھی اللہ خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو یہ کام آپ کریں گے، اور خشیت الہی کے حوالے سے آپ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بیان ڈاؤن لوڈ کریں اور باقاعدہ اس کو سنیے، تنہائی میں سنیے، خشیت الہی والی نعتیں ہوں، منقبتیں ہوں، مناجات ہو، اس کو سنیے، اپنے دل کو نرم کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریے۔ اگر آپ کا ایک آنسو کا قطرہ بھی نکل گیا نا تو میرا تو یہ وجدان ہے کہ اللہ رونے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے، بس بڑا پسند کرتا ہے، اور کتنا پسند کرتا ہے میں آپ کو اس کو بتا نہیں سکتا، لیکن آپ کا جو قطرہ نکلا ہے اس کی فضیلت بتا دیتا ہوں کہ آپ کے قطرے کی قیمت کیا ہوگی قیامت میں۔ رو لیں گے آپ، یہ رومال سے صاف کر لیں گے، ہاتھوں سے صاف کر لیں گے، آپ نے تو یہ سمجھے کہ یہ کھارا پانی تھا بہ گیا، نہیں، یہ بظاہر جو ہم پوچھ لیتے ہیں
یہ اللہ کے فرشتے جمع کر رہے ہیں کس کے آنسو؟ یہ خوف خدا سے رونے والے کے آنسو، گناہگار کے آنسو، توبہ کرنے والے کے آنسو۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ جہنم کو لانے کا حکم دے گا، جہنم آئے گی اور باقاعدہ جہنم جب لایا جائے گا اور باقاعدہ اس کو ایسے زنجیروں سے 70 یہ لگامیں دی ہوگی اور باقاعدہ 70 ہزار فرشتے تھامے ہوں گے اور اس کو بڑی مضبوطی کے عالم میں لایا جائے گا، لیکن اس کے شعلے اتنے برس رہے ہوں گے اور بھڑک رہے ہوں گے، بڑی تیزی سے اس میں سے انگارے نکلیں گے، شعلے نکلیں گے اور وہ آگ لوگوں کی طرف بڑھے گی، یعنی جہنم کی آگ۔ اب جب سب دیکھیں گے نا تو سب بھاگنا شروع کریں گے کہ یہ آگ بڑھ رہی ہے۔ اب اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی کہ یا رسول اللہ جہنم بڑھ رہا ہے آپ کی امت کی طرف۔ بس اتنے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لائیں گے اور رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں گے، اور جیسے وہاں عرضی پیش کریں گے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا جائے گا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ سلام اور پیغام پہنچاتے ہوئے کہیں گے کہ محبوب یہ پیالہ لیجئے آپ۔ حضور پیالہ پکڑیں گے، کہا اس کا کرنا کیا ہے جبریل؟ کہا اس کو جہنم کی طرف سے پھینکیے اس پانی کو تاکہ یہ جہنم واپس ہو جائیں، یعنی اس کے شعلے جو بھڑک رہے ہیں وہ کم ہو جائیں اور ادھر چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ شعلوں کی طرف وہ پانی پھینکا پیالے کا تو باقاعدہ جہنم جو ہے پیچھے ہٹ کر لے گی اور وہ شعلے جو ہیں اس کی طرف واپس پلٹ جائیں گے۔ اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام سے حضور پوچھیں گے، کہا جبریل یہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ کیا تھا، یعنی یہ پانی؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے ان گنہگار امتیوں کے آنکھوں کے آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے بہا کرتے تھے، یعنی یہ آنسو ہے وہاں، یعنی ان آنسوؤں کا رتبہ یہ ہے۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیے، کبھی تنہائی میں، کبھی بڑی رات میں، کبھی شب جمعہ میں، کسی درگاہ پر یا اپنے ماں باپ کے سامنے ہی ہاتھ جوڑ کر ہاتھ سے ان کے ہاتھ اٹھوا کر دعا کروا دیں کہ آپ کا بیٹا اتنا بڑا گنہگار ہے، آپ دعا کر دیں، ماں باپ دعا کر دیں، پیر و مرشد کے پاس جائیں، تجدید بیعت کریں، تجدید توبہ کریں اور ان سے معافی مانگیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس جانے میں شرم آتی ہو، مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں مصلی بچھا لیں اور اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو صحیح معنوں میں خشیت الہی نصیب فرمائیں، اللہ کا خوف نصیب فرمائیں، اور اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ زندگی بھر حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔